کون ہے یہ بیرسٹر شرعی؟ پتہ کرواؤ اس کا۔ میر خاقان علی مشتعل انداز میں ٹہلتے ہوئے میر وحاد سے مخاطب ہوئے۔ وہ اس وقت میر محتشم کے ساتھ اسلام آباد میں واقع نور محل میں تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہ عدالتی نوٹس تھا جو انہیں شجاع غنی کی وکیل بیرسٹر شرعی کی طرف سے ملا تھا۔ اتنی ٹینشن لینے کی کیا بات ہے؟ میر محتشم نے سگار سلگاتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اس میں الزامات کی نوعیت دیکھی ہے آپ نے؟ وہ بھڑک کر بولے۔ کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ ایسے ہزاروں نوٹس آئے اور فضاؤں میں اڑ گئے۔ میر محتشم نے سگار کا دھواں فضاؤں میں چھوڑتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ آپ جانتے نہیں ہیں بابا، معاملے کی نوعیت بہت سنگین ہے۔ وحاج نے اپنے باپ کو دبے دبے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ مثلاً انہوں نے طنزیہ نگاہوں سے اپنے چھوٹے بھائی اور بیٹے کو دیکھا۔ ایسی ہی ایک درخواست شجاع غنی نے محکمہ اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر جنرل عبداللہ قریشی کو دے رکھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک کرائم رپورٹر کو بھی اس کیس کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ کل رات اس 2 نمبر اینکر سعید چوہان نے ٹی وی پر اس ٹاپک پر ایک شو تک کر ڈالا ہے۔ واٹ؟ میر محتشم کو پہلی دفعہ معاملے کی سنگینی کا کچھ احساس ہوا۔ شجاع غنی کی اتنی جرأت، ان کے لہجے میں برہمی جھلکی۔ کوئی بھی میمنہ ایک دم ایسے اٹھ کر جب ناچنا شروع کر دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھیڑیے نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا ہے۔ میر خاقان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کون ہے شجاع غنی کے پیچھے؟ وہ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ ملک زبیر علی۔ وحاج نے مری میں اپوزیشن پارٹی کے MNA کا نام لیا، جو الیکشن میں ہمیشہ میر فیملی کے خلاف کھڑا ہوتا تھا۔ ان دونوں خاندانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ کوئی اچھا وکیل ہائر کرو تم بھی، میر محتشم نے اب سنجیدگی سے انہیں مشورہ دیا۔ بات وکیل ہائر کرنے کی نہیں، ان ثبوتوں کی ہے جو اس بیرسٹر شرعی کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ خاقان علی ٹھیک ٹھاک پریشان تھے کیونکہ اگلے الیکشن سر پر تھے اور کرپشن کا کوئی بھی کیس اس موقع پر سارے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتا تھا۔ کون ہیں یہ خاتون؟ ان کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ انہیں ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ینگ لیڈی ہے، کوئی توپ چیز ہی ہے جو بیرسٹر عالیہ قریشی کے چیمبر میں نہ صرف اپنی جگہ بنا چکی ہے بلکہ ان کے ساتھ ایک چوٹی کا کیس بھی جیت چکی ہے۔ یہ بیرسٹر عالیہ قریشی وہی ہیں نا جو… انہوں نے بات ادھوری چھوڑی۔ جی وہی ہیں، محکمہ اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر جنرل عبداللہ قریشی کی مسز، جن کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں بہت کم کیس ہارے ہیں۔ میر خاقان کے لہجے میں چھپی تشویش اب میر محتشم کو کھل کر سمجھ آ چکی تھی، اس لیے انہوں نے بھی چوٹی کا وکیل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ رمیسا حواس باختہ انداز میں گلاس وال سے باہر دیکھ رہی تھی۔ باہر گہری تیرگی کا عالم تھا جو اب اسے اپنے مقدر پر بھی چھائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت تیزی سے بھاگ رہا تھا اور ہر لمحہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سوئے مقتل کی طرف گامزن ہو۔ اس کے چہرے کی ساری روشنیاں گل ہو گئی تھیں۔ مسلسل گریہ زاری سے اس کے پپوٹے الگ متورم تھے۔ نہ جانے کون لوگ تھے وہ، کیا مقصد تھا ان کا۔ وہ تو راستے میں بے ہوش ہو گئی تھی اور جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس ماسٹر بیڈ روم میں پایا۔ کمرے کی مشرقی دیوار اگرچہ گلاس وال پر مبنی تھی لیکن اس کے باہر بھی لوہے کی سلاخوں کا ایک جنگلہ تھا جو شاید حفاظتی انتظامات کے پیش نظر لگایا گیا تھا۔ یہ ایک جدید طرز تعمیر کا ایک خوبصورت فارم ہاؤس تھا جہاں سبزے اور درختوں کی بہتات تھی۔ وہ گلاس وال سے باہر کا جائزہ لے چکی تھی لیکن بہت تیزی سے پھیلتے اندھیرے نے ہر چیز کو نگل لیا تھا۔ رمیسا نے بلند و بالا فارم ہاؤس پر ایک شکستہ نظر ڈالی۔ ماسٹر بیڈ روم سے نکلنے کا صرف ایک دروازہ تھا جو باہر سے لاک تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے یہاں قید تھی۔ کمرے میں موجود فریج میں رکھی چیزیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ یا اللہ میری مدد فرما، اس کی جان پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ اچانک فارم ہاؤس کی گہری تاریکی اور خاموشی میں کسی گاڑی کا ہارن گونجا۔ رمیسا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے کسی کے مضبوط قدموں کی آواز کمرے کی کھڑکیوں کے باہر سنی۔
اور خوف اور گھبراہٹ سے اس کا وجود ہلکا ہلکا کانپنے لگا۔ شیشم کی مضبوط لکڑی کے بنے دروازے میں کسی نے چابی گھمائی اور ٹک کر کے لاک کھلا اور رومی نے خوفزدہ انداز میں آنکھیں بند کر لیں۔ کوئی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا عین اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ آنکھیں بند کرنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے ایک مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ رومیسا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ اس کی پیشانی عرق آلود اور ہتھیلیاں پسینے میں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے سخت حیرانگی اور پریشانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھا۔ براؤن کلر کی جینز کے ساتھ وہ چاکلیٹ کلر کی شرٹ میں ملبوس وہ اچھی خاصی ہینڈسم شخصیت کا حامل نوجوان تھا۔ اس نے اپنی لیدر کی جیکٹ سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور اپنی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر لائٹر کا شعلہ دکھایا۔ کون ہیں آپ؟ رومیسا کی کانپتی ہوئی آواز ابھری۔ ملک الموت، اس نے سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا۔ اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ کیوں لائے ہیں آپ مجھے یہاں؟ وہ لجاجت سے پوچھ رہی تھی۔ ویسے ہی مارنے کے لیے جیسے تم نے روحیل محمود کو مارا تھا۔ اس کی مسکراہٹ زہریلی اور لہجہ صفاق تھا۔ رومی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی لیدر کی جیکٹ میں ایک چھوٹا سا جدید پسٹل نکالا اور رومی کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ میں نے نہیں مارا اسے، وہ بوکھلا کر گویا ہوئی۔ اس کے جسم کا ہر بال خوف کے زیر اثر کھڑا ہو گیا۔ روحیل کو تھپڑ تو تم نے میرے سامنے مارا تھا کلب میں، یاد ہے؟ اس کی سرد آنکھوں کے سامنے رومی کو اپنی قوت گویائی سلب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بدتمیزی کی تھی اس نے میرے ساتھ۔ اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ ایسا کون سا پہاڑ توڑ دیا تھا تمہارے اوپر؟ کیا کرنے آئی تھی تم وہاں؟ اتنی ہی پارساں تھیں تو تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا کلب میں۔ وہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال رہا تھا۔ تم نے میرا بچپن کا دوست، میرا ساتھی، میرے قدم سے قدم ملا کر چلنے والا، میرا بیسٹ فرینڈ چھین لیا۔ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ اس کی آنکھوں میں گویا لہو اتر آیا۔ میں نے روحیل کو قبر میں اتارتے ہوئے قسم کھائی تھی کہ اس کی سانسیں چھیننے والے کو میں زیادہ دیر تک دنیا میں سانس لینے نہیں دوں گا۔ وہ اسے اپنے خطرناک عزائم سے آگاہ کر رہا تھا۔ بائی گاڈ، اسے میں نے نہیں مارا، رومیسا کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ تبھی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی بہہ نکلی۔ جھوٹ بولتی ہو تم مجھ سے، وہ حلق پھاڑ کر چیخا۔ مجھے خود کنزا وقار نے بتایا ہے۔ اس کی بات سن کر رومی کے سر پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے انتہائی تعجب سے اس کا مشتعل چہرہ دیکھا۔ کنزا غلط کہہ رہی ہے۔ اس کا لہجہ رند گیا۔ وہ نہیں، تم غلط کہہ رہی ہو۔ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، وہ تلخی سے بولا۔ کیا کرو گے تم؟ مارو گے مجھے؟ موت کو سامنے دیکھ کر اس نے اپنی جنگ بہادری سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو کیا اس فارم ہاؤس میں اپنی مسز بنا کر رکھوں گا؟ اس کے استہزائیہ انداز پر رومی کا دماغ الٹ گیا۔ تمہاری مسز بننے سے اچھا ہے میں گولی کھا کر مر جاؤں، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی متنفر لہجے میں بولی۔ سامنے موجود شخص بھی اسی کی طرح الٹے دماغ کا تھا۔ اس نے فیصلہ کن نظروں سے رومی کی طرف دیکھا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ریوالور تان لیا۔ رومی کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا مداوا کرنے کی کوشش کرتی، فضاؤں میں گولی چلنے کی آواز رومیسا کی چیخ کے اوپر حاوی ہو گئی۔ دور کہیں پرندوں کے جھنڈ میں شور مچا اور اس کے بعد فضاؤں میں سناٹے کا راج ہو گیا۔